الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ العظیم. سامعین و مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء کی 3 آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 113، 114 اور 115. چونکہ ان آیات کا تعلق سابقہ آیات سے ہے اور سلسلہ کلام میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی کہ ایک خاص پس منظر میں ان آیات کا نزول ہوا. ایک چوری کا واقعہ ہوا تھا اور طعمہ ابن عبیرق وہ اصلاً مجرم تھا، لیکن الزام ایک دوسرے شخص پر دھر دیا گیا تھا اور اس کے بعد حالات کچھ اس طرح کے بنا دیے گئے کہ جو اصل مجرم تھا وہ چھوٹ رہا تھا اور دوسرا شخص جو مجرم نہیں تھا اس پر الزام بھی لگایا جا رہا تھا اور اس پر سزا بھی عائد کرائی جا رہی تھی. اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خاص ہدایات دی گئیں، اور یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہدایات نہیں تھیں بلکہ تا قیام قیامت تمام انسانیت کے لیے یہ بہترین عدل و انصاف پر مبنی اصول اور ضوابط تھے جس کو ہر دور میں انسانوں کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی، بلکہ نافذ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اس حوالے سے جو ہمارے پاس پہلی آیت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کی وساطت سے ہمیں بہت سی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. اگر اللہ کا آپ پر فضل و کرم نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ پر سایہ فگن نہ ہوتی، نتیجہ یہ ہونا تھا کہ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے، جو ابن عبیرق تھا، اس کا خاندان یہ مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ ابن عبیرق وہ چھوٹ جائے اور سزا اور کسی کو مل جائے. تو اس سلسلے میں انہوں نے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان میں سے ایک گروہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا، اس کے لیے پورا ماحول سازگار بنا لیا تھا ان یضلوک، کہ وہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے، آپ سے غلط فیصلہ کروا بیٹھتے. قریب تھا، لیکن چونکہ آپ پر اللہ کا فضل ہے، اور اس سے پہلے یہ آیت آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل رہنمائی کرتا رہتا تھا اور
کہیں تو وحی مطلوع کے ذریعے قرآن نازل ہوتا تھا، کہیں وحی غیر مطلوع کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا، مطلع کر دیا جاتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبوت کے بلند منصب پر سرفراز تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجتہاد کی زبردست صلاحیت تھی، مجتہدانہ صلاحیت، بما اراک اللہ جس کو قرآن پاک نے کہا ہے۔ اور اجتہاد کے متعلق بنیادی اصولی ضابطہ یہ ہے کہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صحیح اجتہاد کیا انسان نے تب تو اس کو دوہرا دگنا اجر و ثواب ملے گا، لیکن خدا نخواستہ چند دلائل کی بنیاد پر اس سے غلط فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، تب بھی اس کو اجتہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن نبوت کے حوالے سے ایک خاص ضابطہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی جب اجتہاد کرتا ہے اور نبی سے کہیں کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے، اللہ اس غلطی کو باقی نہیں رہنے دیتا ہے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف سے اصلاح کی جاتی ہے، متنبہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہیں، غزوہ بدر کے حوالے سے، اسارہ بدر، بدر کے قیدیوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشاورت کے بعد ایک اجتہاد کیا تھا اور اس کے بعد ایک فیصلہ لیا تھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ فیصلہ درست نہیں تھا، فوراً اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے مواقع قرآن پاک ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی اسی چیز کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قریب تھا کہ ظاہری حالات کو دیکھ کر، ظاہری دلائل کو دیکھ کر آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا تھا، اللہ کا فضل تھا آپ پر، اس کی رحمت تھی، اس لیے آپ اس غلط فہمی سے بچ بھی گئے، اور جو اصل مجرم تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، قریب تھا کہ آپ کو ایک گروہ ان میں سے وہ غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا، آپ سے غلط فیصلہ کرواتا۔ لیکن قرآن اس حوالے سے کہتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ جو چرب زبانی کی وجہ سے غلط دلائل کو گھڑ کر اور غلط بنیادیں فراہم کر کے کوئی مقدمہ اگر جیت بھی لے، کسی کا حق وہ ہڑپ کر بھی لے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیاب و کامران نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے ہی آپ کو ناکامی تک پہنچا دیتے ہیں اور خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور شریعت اسلامیہ ہمیں قضاء کے بارے میں اور ججمنٹس کے بارے میں، فیصلوں کے بارے میں جو ہدایات ہیں ان کا بنیادی ضابطہ ہے عدل۔ عدل کیا جانا چاہیے، چاہے اس میں پھر وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، آپ کے برخلاف ہی کیوں نہ فیصلہ ہو رہا ہو، آپ کے والدین ہی کے خلاف فیصلہ کیوں نہ ہو رہا ہو، یہاں تک کہ وہاں پھر قومیت، عصبیت، جماعتی تعصب کوئی بھی چیز آڑے نہ آنے پائے۔ اور عام طور پر انسان کے سامنے کبھی قومیت آ جاتی ہے، یہ ہماری قوم کا شخص ہے، یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے، یہ ہم میں سے ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں ان تمام چیزوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اور خاص طور پر حدود اللہ کے بارے میں، اللہ کی قائم کردہ، جاری کردہ، نافذ کردہ حدود، ان کے بارے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اے انسانو، انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، بشری تقاضے میرے ساتھ ہیں۔ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، آپ میرے پاس مقدمے لاتے ہو، فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، اور ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص وہ اپنی حجت کو، دلیل کو بیان کرنے میں زیادہ چرب زبانی دکھائے، زبان درازی کا استعمال کرے، اپنے ادب کا استعمال کرے اور مجھے متاثر کر لے۔ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، اور میں اس کے حق میں وہی فیصلہ سنا دوں جیسا میں اس کی زبان سے سنوں گا، جیسے میرے سامنے ظاہری دلائل آئیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
متنبہ فرما رہے ہیں کہ فمن قضیت له من حق اخیہ بشیء، جس کے لیے میں کسی بھائی کے حق کو اس کا فیصلہ کر دوں، اس کا حق نہیں تھا بلکہ دوسرے کا حق تھا، لیکن میں نے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا، فلا یأخذ منہ شیئا، اس کو اس میں سے نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ فإنما أقطع له قطعة من النار، میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا اس کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ تو یہ بظاہر دنیا نہیں ہوتی ہے، دولت نہیں ہوتی ہے، بظاہر کوئی ظاہری چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جہنم کی آگ ہوا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے انسان کو خود ہی اپنے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ میں اگرچہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں اس آیت کے ذریعے ہمیں ایک اہم ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے، ہم کسی بھی ماحول میں ہوں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، ہم ہر وقت اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی طرف سے رحمت نہ ہو، انسان راہ حق سے ہٹ جائے، ڈگمگا جائے، اور وما یضرونک من شیء، قرآن پاک کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو نقصان نہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ اجتہاد کریں گے، اللہ کی طرف سے فوراً آپ کو متنبہ کر دیا جائے گا، آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، انہوں نے ہی غلط دلیل پیش کی، غلط حالات بنائے انہوں نے، نتیجہ یہ ہوگا کہ انہی کو نقصان پہنچے گا، آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں چند احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ نے تو آپ پر الکتاب نازل کی ہے، قرآن پاک نازل کیا ہے، جس میں دو ٹوک اور واضح دلائل موجود ہیں، اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا قرآن کے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی نعوذ باللہ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے، قرآن کے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کوئی شخص نقصان نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے، والحکمہ، اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ حکمت یہ گویا کہ قرآن کے ساتھ اور کوئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، اور اس حوالے سے جو دلائل ہمارے پاس ہیں، حکمت عقل کی باتیں، دانش مندی کی باتیں، جس کو بہت سے لوگوں نے حدیث کہا ہے، سنت نبوی کہا ہے، لیکن اگر سب چیزوں کا خلاصہ ہم بیان کرنا چاہیں تو حکمت ایک تو گہری بصیرت کا نام ہے، انتہائی عقل مندی اور زیرکی کا نام ہے۔ انسان کو اگر یہ چیز اللہ کی طرف سے عطا کی گئی کہ اس کو گہری بصیرت عطا کی گئی، اور حدیث میں جیسے کہا گیا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے، دور اندیشی سے، گہری بصیرت سے بچو، چوکن نہ رہو، کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی خاص عطا کردہ روشنی کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ تو ایک تو حکمت کے ذریعے گہری بصیرت، گہری دانش مندی، عقل مندی، زیرکی، یہ مراد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلند اخلاق، جب انسان اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ کسی دنیاوی لالچ میں نہیں آتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھک پاتا ہے، بلکہ وہ بلند اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر انسان اپنی قوم اور غیر قوم کو نہیں دیکھتا ہے، وہاں انسان صرف اصول و ضوابط کو دیکھتا ہے، اس سے بلند اخلاق بھی مراد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین چیز، جب اس کو خاص پس منظر میں بیان کیا جا رہا ہے، یہاں ججمنٹ کا موقع ہے، فیصلہ کرنے کا یہاں موقع ہے، تو قوت فیصلہ، فیصلہ معاملات کے بارے میں انسان صحیح فیصلہ کر سکے، یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن پاک نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو بات بیان کی ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے ان کو حکمت و دانش مندی عطا کی تھی،
اور وفصل الخطاب، اور قوت فیصلہ معاملات کی صلاحیت ان کو عطا کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی. اور حکمت یہ مومن کے پاس ایک اہم ترین خزانہ ہے. انا وجدها فهو احق بها، جہاں بھی اس کو یہ گمشدہ خزانہ ملے انسان کو اسے اختیار کرنا چاہیے. اور تیسری بات کہی جا رہی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھائیں، وہ چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک ایک ایسی چیز بیان کرتا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا تھا کہ آپ امی تھے، آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں تھی. اور قرآن پاک اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، لکھنا پڑھنا کیا ہے، ولل ایمان، اور ایمان کے بارے میں بھی آپ نہیں جانتے تھے. اور قرآن پاک دوسری جگہ اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کو پریشان حال دیکھا، آپ کو پھر ہدایت سے سرفراز کیا. تو ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جب نبوت سے سرفراز کیا گیا علمک ما لم تکن تعلم، وہ چیزیں آپ کو عطا کی گئیں، وہ چیزیں آپ کو سکھائی گئیں جو آپ نہیں جانتے تھے. یہاں ایک اہم ترین چیز ہمیں پیش نظر رکھنی ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، تصور ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توحید یہ ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اسماء اور صفات کے اعتبار سے بالکل خالص ہونی چاہیے. کہیں کہیں انسان شرک فی العلم کر بیٹھتا ہے، یعنی اللہ کے وسیع علم کے ساتھ اور کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور وہ اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن انسانوں کا علم وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن وہ اللہ کا عطا کردہ تھا. قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ ہی نے آپ کو سکھایا تھا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن اس کو ہم ناپنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں کتنا علم تھا. اور یہ ایک تحصیل حاصل بھی ہے کہ اس چیز پر ہم اپنی صلاحیتیں صرف کیں، لیکن ایک چیز ضرور ہمیں مد نظر رکھنی ہے کہ اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں ملانا ہے، علم میں شریک نہیں ٹھہرانا ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہر چیز کا علم تھا، اتنا علم تھا کہ ہم خدا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا دیں. اللہ کا اپنا مقام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے. بہرحال یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احسان یاد دلایا جا رہا ہے، یہ نعمت یاد دلائی جا رہی ہے، اور ان کی وساطت سے ہمیں بھی یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، قرآن اور حدیث، حکمت اور دانشمندی کی باتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل تو آپ پر عظیم ہے، زبردست ہے. اللہ کا فضل وہ انتہائی وسیع بھی ہے، انتہائی عظیم بھی ہے. عظمت کے ساتھ اس کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اس کے بعد کچھ خاص ہدایات دی جا رہی ہیں. انسان سرگوشیاں کرتا ہے، اور اس سے پہلے کی آیات میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ سرگوشیاں کرتے تھے، رات میں مشورے کر رہے تھے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی کا شکار بنایا جائے، آپ سے غلط فیصلہ کرایا جائے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، راتوں میں مشورہ کر رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے. تو بنیادی طور پر سرگوشی کرنا اور وہ بھی غلط چیز کی، یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے درست بات نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر آپس میں کانا پھونسی کر رہے ہیں تو شرعی نقطہ نگاہ سے یہ بے ادبی کی بات ہے، بے ضابطگی ہے. تو قرآن اس حوالے سے کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، کانا پھونسی کو، تنہائی میں جو باتیں کی جاتی ہیں. ان کی نجوا میں، سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ منافق لوگ ہیں، یہ غلط ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط مشورے کرتے ہیں. ہاں اگر سرگوشی کرنی ہی ہے تو
تو اس میں کون سی باتیں ہونی چاہیے، یہ ایمان والوں کو یہاں تعلیم دی جا رہی ہے۔ الا من امر بصدقہ، پہلی بات یہ کہ انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے، وہ دوسرے بھائی کے پاس جائے، اس سے ملاقات کرے تو وہ سوشل لائف کو چیک کرے کہ ہمارے معاشرے کے حالات کیسے ہیں، کون غریب ہے، کون قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے۔ اس چیز کا اگر آپس میں گفتگو کی جاتی ہے، انسان اس چیز کو موضوع گفتگو بناتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ الا من امر بصدقہ، سوائے وہ شخص جو صدقے کا حکم دے۔ صدقے کا حکم دینا مطلب جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرے، اور اس سلسلے میں وہ منصوبہ بنائے، اور اس سلسلے میں وہ رفاہی کاموں کو مرتب کرنے کی کوشش کرے، تو ایسی سرگوشیاں اللہ کی نگاہ میں بہت اچھی ہیں، مفید ہیں۔ او معروف، یا انسان کسی خیر کا کام، معروف کا حکم دے، بھلے کام کا حکم دے، اچھے بات کا حکم دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو معروف میں ہر خیر داخل ہے۔ لیکن اس کے بعد کا جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم بیان کیا ہے کہ اگرچہ معروف میں سب چیزیں آ گئیں، او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری بھی تھی، ایمان والوں کی بنیادی ذمہ داری قرآن پاک نے جا بجا بیان کی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح انداز میں ارشادات فرمائے ہیں کہ آپ اگر دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، تعدل بین الاثنین صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرتے ہوئے اگر انسان جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاحی کوششیں کر رہا ہے۔ فینمی خیرا او یقول خیرا، دوسرے شخص سے وہ ایسی بات کہتا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے، جس سے اس کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، تو یہاں جھوٹ تک کی گنجائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ لہٰذا اصلاح ذات البین یہ اہم ترین کام ہے، اہم ترین عمل ہے جس کو عبادت کی نیت سے کیا جانا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ کام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرے گا، مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، لوگوں کو خوش کرنا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں یہ بہت زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم کہے وہ کتنا عظیم اجر ہوگا، ایسے لوگ اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے کام آنا، چاہے صدقات کی شکل میں یا کوئی بھی معروف کا کام انسان انجام دے رہا ہے یا اصلاح ذات البین کا کام انجام دے رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، جس کو انسان کو ترجیحی بنیادوں پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری آیت ہمارے سامنے ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، شاقہ کہتے ہیں، شقن اور شقن عربی میں ایک پہلو کو کہتے ہیں، ایک حصے کو کہتے ہیں، جانب کو کہتے ہیں۔ شاقہ کہتے ہیں انسان الگ گروہ اختیار کرے، انسان کٹ کر الگ ہو جائے، اور اس کا لازمی مفہوم پھر عداوت ہے، دشمنی ہے۔ انسان اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو چھوڑ کر اور کوئی طریقہ زندگی اختیار کرے، یہ عداوت ہے، بغاوت ہے، مشاقہ ہے۔ جو ایسا رویہ اختیار کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور یہ آیات خاص پس منظر میں نازل کی گئی ہیں چونکہ ابن ابیرق نے اس کے بعد ارتداد اختیار کیا، وہ بھاگ گیا، لیکن اب عمومی بات کہی جا رہی ہے کہ جو بھی شخص رسول سے دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا اور اس سے الگ ہو جائے گا، من بعد ما تبین له الهدى، جبکہ ہدایت اس کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مؤمنین کے علاوہ اور کسی کے راستے کی وہ اتباع کرے اور کسی راستے کو اختیار کرے، نولہ ما تولا، ہم اس کو اسی رخ پر چلنے دیں گے جو رخ اس نے اختیار کیا، ہم اس کو اسی راستے پر چلنے دیں گے جو راستہ اس نے اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ،
ہم اس کو جہنم کی آگ میں جھلسائیں گے، جلائیں گے، داخل کریں گے۔ وساءت مصیرا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، برا انجام ہے۔ مصیر کہتے ہیں پہنچنے کی جگہ، جائے قرار، انجام جہاں انسان کو پہنچنا ہے۔ اگر انسان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس سے بڑی بدبختی، بد انجامی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں ایک اہم ترین اصول ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور اس اصول کو ہم سمجھ لیں۔ قرآن پاک اور حدیث یہ ہمارے لیے دو بنیادیں ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک ان دونوں کو آپ مضبوطی سے پکڑو گے، آپ کہیں بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی اس آیت میں ایک اہم ترین ضابطہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجماع امت، المؤمنین کا جو راستہ ہے، سب کے سب ایمان والے الجماعہ اگر کسی چیز پر متفق ہو جاتے ہیں، اجماع کر لیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر عمل کرنا یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں تہدید اور وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو المؤمنین کے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار کرے گا، اس کے خلاف خطرناک نتیجے کی بات کہی جا رہی ہے۔ لہٰذا اجماع امت، پوری امت کا کسی بات پر مجتمع ہو جانا، متفق ہو جانا قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ بھی ایک اہم ترین دلیل ہے۔ لہٰذا اجماع ہو، قیاس ہو، ان چیزوں کو بھی شرعی بنیادوں کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور ہمارے لیے یہ اہم ترین دلائل ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث یہ چھتری ہیں، اصل چھت ہیں، اور ان کی روشنی میں انسان قیامت تک اب عمل پیرا ہوتا رہے گا۔ قیاس کے ذریعے وہ نت نئے مسائل ہم اپنے سامنے لاتا رہے گا۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ، انہوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس کتاب میں ایک اہم ترین بات لکھی ہے، اہم ترین اصول بیان کیا ہے کہ جب جب مسلمانوں نے جہاد اور اجتہاد کو اختیار کیا، وہ عروج اور بلندی پر پہنچتے چلے گئے، لیکن جب انہوں نے جہاد اور اجتہاد کو ترک کر دیا، وہ کار مذلت میں پہنچتے چلے گئے۔ لہٰذا آج بھی اسلام ہمیں وہ عقل کو اپیل کرتا ہے، دل کو اپیل کرتا ہے، وجدان کو اپیل کرتا ہے۔ مجتہدانہ صلاحیت وہ باقی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جدید زمانے میں مجتہدانہ صلاحیت کا اور زیادہ استعمال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر دیں، عقل کے دریچے بند کر دیں اور سوچنا سمجھنا بند کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پیچھے کی طرف پہنچتے چلے جائیں گے۔ اسلام ہمیں تدبر کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں تعقل کی تعلیم دیتا ہے، اجتہاد کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا موجودہ زمانے میں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ نت نئے مسائل کا انسان حل پیش کرے، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث اس کے سامنے بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی اصول و ضوابط کی حیثیت سے ہیں، جن کی روشنی میں انسان آگے پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔